رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. ماہ مبارک رمضان کے مسائل شرعیہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی اور ہم نے تقریباً 4 شرطوں پہ گفتگو کی تھی اور چوتھی شرط کے اوپر مزید گفتگو کرنے کی بات کی تھی. پہلی شرط یہ ہے کہ انسان بالغ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بے ہوشی کی عالم میں نہ ہو. قدرت و توانائی کی بھی بات آئے گی، لیکن اس سے پہلے جو شرط ہے وہ ہے اس بات کی کہ خاتون جو ہیں جب روزے کی نیت کرے اور روزہ رکھنا چاہے تو وہ پاک ہونی چاہیے. حیض اور نفاس دونوں سے پاک ہونا چاہیے. حیض وہ ماہیانہ عادت ہے جو خواتین میں ہوتی ہے، اس سے اسے پاک ہونا چاہیے. اور اسی طرح نفاس وہ جو بچے کے پیدا ہونے کے بعد کی حالت ہے اسے نفاس کہتے ہیں، اس سے اسے پاک ہونا چاہیے. تو جب نیت کرنے لگے اور اس فجر کا وقت آ جائے روزے کے لیے، روزے کا آغاز کرنے لگے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ وہ پاک ہو چکی ہے، غسل کر چکی ہے اور پھر اب وہ روزہ رکھنے جا رہی ہے. تو جب خاتون جو ہے صبح طلوع فجر کے وقت روزہ رکھنے لگے تو اس وقت اسے پاک ہونا چاہیے حیض اور نفاس دونوں سے. حیض کی حالت وہ ہے جو ماہیانہ ماہوار عادت ہوتی ہے، اس سے پاک ہونا چاہیے. اور نفاس کی وہ حالت ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد عورت پہ عارض ہوتی ہے، اس سے بھی پاک ہو جانا چاہیے، غسل کر چکا ہونا چاہیے اسے. اور نیت یعنی روزے کا آغاز جو ہے پاکی کی حالت میں ہونا چاہیے. اگر 1 ثانیہ بھی گزر جائے اور وہ اس حالت میں نہ ہو، پاک نہ ہوئی ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کا روزہ جو ہے قبول نہیں ہوگا، روزہ اس کے لیے صحیح نہیں ہوگا، روزہ نہیں رکھ سکے گی اس دن اور اس کا قضا بجا لانی ہوگی اسے. اگر وہ روزہ رکھ بھی دے اور روزے کے بیچ میں، روزے کے دن کے بیچ میں جو ہے اس کے اوپر یہ حالت عارض ہو جائے، یہاں تک چند ثانیے بھی رہ جائیں روزے کو افطار ہونے میں، غروب کے وقت چند ثانیے بھی رہ جائیں، تب بھی جو ہے اس کے لیے جو ہے روزہ اس کا مکمل نہیں ہوگا. تو لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پورا دن جو ہے طلوع فجر سے لے کے اور جس وقت تک روزے کا وقت ہے اس وقت تک مکمل پاکی کی حالت میں ہو. تو یہ چوتھی شرط ہے. پہلی ہم نے کہا تھا کہ بلوغ کی شرط ہے، دوسری شرط ہم نے عقل کی تھی، بتائی تھی، یعنی جو عقل دیوانگی کے مقابلے میں ہے، نہ کہ سفاہت کے مقابلے میں. اور تیسری بات یہ تھی کہ انسان جو ہے بے ہوشی کی عالم میں نہ ہو. بے ہوشی کے عالم میں اگر ہو اور روزے کا وقت آ جائے اور ظاہر ہے کہ وہ کس طرح سے نیت کرے گا. ہاں اگر وہ پہلے نیت کر چکا ہے، سوچ چکا ہے، اس کا اس دل میں ہے کہ اگلے دن کا اسے روزہ رکھنا ہے اور وہ بے ہوشی کی عالم میں ہی رہتا ہے اور فجر کا آغاز ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ ہوش میں آتا ہے تو یہاں پہ اب وہ روزہ اپنا جاری رکھ سکتا ہے. لیکن اگر اس نے ایسی اس کے ذہن میں نیت نہ ہو اور وہ بے ہوش ہو سارا وقت تو وہ نہیں کر سکتا. اسی طرح پھر اب چوتھی شرط بیان ہوئی حیض و نفاس سے پاک ہونے کی.
5ویں شرط یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو روزے کے سبب کوئی ضرر اور نقصان نہ ہو، اور ایسی صورت میں جب اس کے اندر اس بات کا خوف ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو وہ اس کو مرض لاحق ہو جائے گا، کوئی بیماری لاحق ہو جائے گی، یا یہ کہ جس مرض میں مبتلا ہے اس مرض میں شدت آ جائے گی، یا کسی اور مرض میں مبتلا ہو جائے گا روزے کی سبب، ایسی صورت میں جو ہے اس کے لیے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، واجب نہیں ہے بلکہ صحیح بھی نہیں ہے۔ اور بلکہ یہ بھی ہو کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے مرض کے سبب مرض میں شدت نہیں آ رہی، لیکن اسے بہت زیادہ جو ہے صعوبت اور مشقت برداشت کرنا پڑ رہی ہے، ایک ایسی شدید مشقت میں مبتلا ہوگا کہ وہ اس کے لیے جو ہے تحمل اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا، تو یہ ایسی صورت میں روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے بلکہ جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہلکا پھلکا درد اگر ہو تو یہ نہیں ہے کہ تکلیف ہلکی پھلکی ہے، ذرا سی درد ہے، ذرا سا درد ہے، مشکل ہے، تکلیف ہے، کھانسی ہے، زکام ہے، بخار ہے، نہیں، یہ معمولی سا ہونے سے نہیں، بلکہ ایسا ہو جس کو لوگ جو ہیں کہیں کہ واقعی اس کے لیے قابل برداشت نہیں ہے، سخت ہے اس کے لیے۔ البتہ افراد بھی مختلف ہوتے ہیں، افراد بھی اس اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ تکلیف بھی برداشت کر لیتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جو نہیں کر پاتے، تو ظاہر ہے کہ ہر انسان کی اپنی جو حالت ہے اس کے مطابق ہی اس کا جو ہے فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ شخص جو ہے روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا۔ بہرحال ایسے مرض میں اگر وہ مبتلا ہے، ایسی تکلیف اس میں مبتلا ہے تو روزہ اس پہ فرض نہیں ہے بلکہ جائز نہیں ہے۔ ماہ مبارک کے بعد جب وہ اس بیماری سے جو ہے وہ شفا یاب ہو جائے تو پھر اس وقت اسے جو ہے قضا بچا لانی ہوگی۔ آج کے لیے یہاں تک کے مسائل کافی ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں اسی گفتگو جاری رکھیں گے۔ رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما